بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ لہب مکی صورتوں میں سے ہے، مکی حیات طیبہ میں نازل ہوئی۔ ابی لہب کا نام عبد العزیٰ تھا اور یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش کی مختلف شاخوں کو یعنی اہل مکہ کو آواز دے کر بلایا کہ اے فلاں اے فلاں اے فلاں، میری بات سنو۔ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم میں عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، چونکہ بعثت علی 40 برس کے بعد ہوئی تھی، تو فرمایا میری جوانی تم میں گزر گئی، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، میرے بارے تمہاری رائے کیا ہے؟ اسی دن یہ واقعہ ہوا تھا، سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین ہیں۔ یہ دو لفظ ایسے ہیں جن میں انسانی تمام خوبیاں آ جاتی ہیں، تمام انسانی کمالات ان میں سمو جاتے ہیں کہ ایک بندہ سچا ہے، کوئی غلط بات نہیں کرتا، اور امین ہے، کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ تو سب نے یک زبان کہا کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں پہاڑ پر کھڑا ہوں، میرے سامنے پہاڑ کا یہ رخ بھی ہے جہاں آپ کھڑے ہیں، پہاڑ کا دوسرا رخ بھی میرے سامنے ہے جو تمہارے سامنے نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ دوسری طرف ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ سب نے کہا جب آپ سچ کہتے ہیں تو یہ بھی سچ مان کر ہم اپنے دفاع کی تیاری کریں گے۔ فرمایا میرے سامنے اسی طرح دونوں جہاں ہیں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ شرک میں مبتلا ہو تم تو اگلی دنیا میں شرک کا نتیجہ جہنم اور آگ ہے، لہذا توحید باری کا اقرار کرو، اللہ کو واحد لا شریک مانو، نبوت پر ایمان لاؤ اور اللہ کی اطاعت اختیار کرو، تو کامیابی ہے، کامرانی ہے، اگلی دنیا میں جنت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اس پر
یہ شخص بول اٹھا، نام تو اس کا عبد العزیٰ تھا، ابی لہب، لہب کہتے ہیں بھڑکتے ہوئے شعلے کو، تو اس کا بڑا خوبصورت سرخ و سفید رنگ تھا، تو عرب اس طرح نام ڈال لیتے تھے، تو ابی لہب یعنی بھڑکتے شعلے جیسا، بہت خوبصورت جوان تھا، سرخ و سفید رنگت تھی، تو اس وجہ سے اسے ابی لہب کہتے تھے۔ وہی نام مشہور تھا، جس طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد ہونے کی وجہ سے بکر اونٹ کو کہتے تھے، ابو بکر اونٹ کی طرح دراز قد، یہی ان کا نام پڑ گیا۔ تو اس پہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اللہ کریم نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب، نام لے کر فرمایا ہاتھ ٹوٹے ابی لہب کے۔ ابی لہب نے کہا تھا تبت یدا کا یا محمد، یہ تبت یدا ایک محاورہ تھا، جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں تیرا ککھ نہ رہے۔ اب اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ تیری ساری جائیداد سے کوئی ایک ککھ نقصان ہو جائے، نہیں، ایک ککھ بھی نہ بچے، تو تباہ ہو جائے۔ اسی طرح جب عرب کہتے تھے تبت یدا تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو اس کا بھی یہی مراد ہوتا تھا کہ کوئی چیز تیرا کچھ بھی نہ بچے، ہر طرح تو تباہ و برباد ہو جائے۔ تو یہ سخت جملہ اس نے کہہ دیا تبت یدا کا یا محمد، اس لیے آپ نے ہمیں بلایا تھا یہ بات کرنے کے لیے۔ اس کا جواب اللہ کریم کی طرف سے آیا۔ اس لیے بات کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ علماء حق فرماتے ہیں، حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارہا فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کسی سے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ حضور نے ساری عمر مناظرے کیے اور ہر باطل فرقے کے خلاف کیے، ہندوؤں، سکھوں، جین مت والوں، عیسائیوں اور مختلف جو ناحق فرقے ہیں مسلمانوں کے، ان کے خلاف بھی۔ لیکن یہ فرماتے تھے کہ کوئی مناظرہ حضور کے نام نامی اور آپ کی ذات پر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب بحث ہوتی ہے تو حق میں اور مخالف دلائل دیے جاتے ہیں تو اس میں توہین کا خدشہ ہے۔ کبھی بھول کر بھی ذات اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانتے ہیں اور بات ختم۔ کتنی عظمتیں ہیں، کتنی بلندیاں ہیں، کتنے درجات ہیں، یہ رب جانے، رب کا رسول جانے۔ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اپنے سے کم کو تو تولا جا سکتا ہے، اپنے سے زیادہ کو کم وزن والا تو نہیں تول سکتا۔ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، ہمارے علوم بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ان کے درجات، ان کے مقامات، ان کی عظمتیں وہ جانے، ان کا رب کریم جانے۔ لہذا یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اسی طرح انبیاء میں تقابل جائز نہیں ہے۔ میں نے بعض کتابوں میں بھی پڑھا، لوگوں نے اس پر بحث کی اور اسے بڑا کمال سمجھتے ہیں، فلاں نبی سے یہ کام نہ ہو سکا، فلاں سے یہ جائز نہیں ہے۔ کسی بھی نبی کی شان میں ایسا جملہ کہنا، خواہ کہنے والے کی مراد توہین کرنا نہ ہو، لیکن اس میں امکان ہو کہ سننے والا اسے توہین سمجھے گا، وہ بھی حرام ہے۔ کوئی ایسا جملہ جس میں سے توہین کا کوئی پہلو نکلتا ہو، کہنے والے کی وہ مراد نہ ہو، لیکن سننے والے کو
گمان گزر سکتا ہو کہ اس نے یہ توہین کی ہے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی کہنا جائز۔ یہی احترام بطفیل نبوت مشائخ عظام کو نصیب ہوتا ہے۔ لہذا اہل اللہ میں بھی تقابل جائز نہیں، فلاں ولی چھوٹا ہے فلاں بڑا ہے، نہیں، ہرگز جائز نہیں۔ قرآن کریم نے فضیلت بتائی ہے، بعض انبیاء کو بھی بعض پر فضیلت ہے، لیکن فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، بعض کو بعض پر ہم نے فضل، یعنی سب اچھے ہیں، بعض اچھوں میں سے بھی اچھے، کم تر کسی کو نہیں کہا۔ اسی لیے علماء حق یا اہل اللہ میں یہ تقابل کرنا کہ فلاں کا درجہ کم ہے فلاں کا زیادہ، یہ ناجائز ہے، حرام ہے قطعی۔ سب اچھے ہیں، بعض اچھوں میں اور بھی اچھے ہیں۔ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول پھول ہے، ہر ایک کی اپنی خوشبو ہے، سب کی اچھی ہے، کسی کی بہت اچھی ہے، لیکن آپ کسی کو کم نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ اتنا جرم ہے کہ جب اس نے یہ جملہ کہا تو ایک عام آدمی ہے، اس نے ایک جملہ کہہ دیا، وہ مومن بھی نہیں ہے تو کیا، لیکن اللہ کریم کو یہ بات ناگوار گزری اور خود بارگاہ ربوبیت سے جواب آیا کہ تبت یدا ابی لہب، ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے، وَتَّبْ، اور وہ برباد ہو جائے، اس کا ککھ نہ رہے۔ اس نے صرف تبت یدا کہا تھا، تبت یدا کہا تھا، اللہ کریم نے اس پر تب بڑھا دیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، کچھ نہ بچے اس کا۔ اتنا غضب الہی نازل ہوا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کسی کام نہ آئے اس کا مال و دولت۔ امیر آدمی تھا، کاروباری تھا، تاجر تھا بڑا، فرمایا جس دولت پہ اسے ناز ہے وہ سب ضائع جائے اور اس کے کچھ کام نہ آئے، جو بھی اس نے کمایا ہے یا جو اس کا کردار ہے یہ سب اس پر الٹ پڑے۔ پھر آگے کی خبر دی، سیصلی نارا، بس جا رہا ہے بھڑکتی ہوئی آگ میں، ان قریب شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا، سیصلی نارا ذات لہب، نام ہی ابو لہب ہے اس لیے بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے۔ یہ جب تباہ ہو گیا، مر گیا، اس کی بیوہ رہ گئی تو اس کا مزاج تھا باہر جاتی اور جلانے کی لکڑیاں چن کر گٹھا بنا کر لے آتی۔ حمالۃ الحطب، ایندھن اٹھانے والی۔ تو ایک رواج ہوتا تھا کہ گٹھا باندھ کر لکڑیوں کا تو اس کے آگے رسی ایک ڈھیلی سی باندھ لیتے تھے، وہ کندھوں پہ گٹھا رکھ کے ماتھے میں رسی اڑا کر، وہ اب بھی بعض علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں تو اب بھی ہے کہ وہ گٹھا کندھوں پہ رکھا اور رسی ماتھے سے اڑا لی اور اس طرح بوجھ تقسیم ہو جاتا ہے، کچھ سر پہ کچھ کندھوں پہ، تو آرام سے لے آتے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ تو بعض روایات میں ملتا ہے کہ وہ سستانے کے لیے کسی دیوار کے ساتھ بیٹھی، گٹھا دیوار پہ رکھا اور رسی اس طرح اتار کے رکھی تو وہ گٹھا پیچھے گر گیا اور رسی گلے میں آ گئی، تو اسی سے پھانسی لگ کر وہ مر گئی۔ یہ بھی مفہوم ہے کہ دوزخ میں اسے جو طوق ڈالے جائیں گے
ویسے ہوں گے جیسے بٹی ہوئی رسی ہوتی ہے، آگ ہی کے رسے ہوں گے بٹے ہوئے آگ ہی کے توقوں میں۔ تو اس کی یہ خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے میں بھی مشہور تھی۔ لکڑیاں لے کے آتی، ان میں جو خاردار لے آتی، کچھ کانٹے شانٹے الجھے ہوئے باندھ کے لے آتی اور نکال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پھینکا کرتی تھی۔ جس دن بدر کا معرکہ لگا تو بدر میں اہل مکہ کی شمولیت سب کی تھی۔ بعض لوگ جو نہیں جا سکے کسی مصروفیت یا بیماری کی وجہ سے، جو بڑے بڑے لوگ تھے جو ذاتی طور پر نہیں جا سکے، انہیں یہ حکم ملا کہ اپنی جگہ کوئی بندہ، کوئی فوجی اچھا تکڑا لڑاکا جوان دو۔ تو وہ اجرت پر پھر بندہ لے کر، اسے پیسے دے کر اسے انہوں نے بھیجا۔ ابھی لہب نے بھی اپنی جگہ ایک بندہ دیا تھا لڑائی کے لیے، خود نہیں گیا تھا۔ جب بدر میں شکست ہوئی تو جو قاصد شکست کے بعد مکہ والوں نے مکہ دوڑایا، اس نے شہر کے باہر آ کر کرتا پھاڑ کر الٹا پہن لیا، اپنی سانڈی کی ناکیں جو تھیں پیچھے تک کاٹ دی، کان کاٹ دیے، پالان الٹی رکھ لی، اس پر الٹا ہو کر بیٹھ کے، یعنی انتہائی بری خبر دینے کے لیے وہ انتہائی برا سین بھی بناتے تھے، منظر بھی بناتے تھے۔ اپنے بال بکھیر لیے، اپنا حلیہ خراب کر لیا، کرتا پھاڑ لیا، الٹا پچھلی طرف منہ کر کر سانڈی پر بیٹھ کر شہر میں داخل ہوا۔ اس نے کہا اہل مکہ کو شکست ہو گئی، فلاں بھی مارا گیا، فلاں بھی مارا گیا، فلاں بھی مارا گیا۔ تو تمام اکثر رؤسائے مکہ کے بیٹے اور اکثر مشہور اور بڑے جنگجو لوگوں کی اولاد تھی۔ تو جب وہ نام لیتا گیا تو مکہ مکرمہ میں تو کوہرام مچ گیا، طوفان آ گیا۔ کیا یہ تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ 313 نہتے آدمی 1000 کے لشکر جرار اور جنگجو فوج کو اس طرح مار کاٹ کر پھینک دیں گے۔ تو بڑا کوہرام مچا۔ تو بیت اللہ شریف کے حرم شریف کے دروازے کے باہر ایک لوہار بیٹھتا تھا، وہ مسلمان تھا لیکن اس نے اظہار نہیں کیا تھا، ڈرتے ہوئے خاموش رہتا تھا۔ ابھی لہب اس کے پاس بیٹھا، کسی کام سے بیٹھا تھا، کوئی کام کرانا ہوگا۔ تو جب شور مچا اور اس نے سنا کہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اہل مکہ کو شکست ہوئی اور بڑے بڑے لوگ مارے گئے، تو اس کے منہ سے نکلا الحمدللہ۔ تو یہ پاس بیٹھا تھا، یہ بھڑک اٹھا اور اس نے ہاتھ میں اس کے کمان تھی، اس نے وہ کمان اس کے گھٹنے پہ ماری۔ وہ ماری اس مسلمان کے گھٹنے پہ، جہاں اسے لگی وہاں اس کے گھٹنے پہ پھوڑا نکلا۔ وہ اتنا دکھ دینے والا اور درد بھرا پھوڑا تھا کہ یہ بمشکل ٹانگ گھسیٹتا ہوا گھر پہنچا۔ اب اس پھوڑے نے عجیب صورت اختیار کی کہ وہ پھٹتا، جہاں پانی لگتا وہاں پھوڑا بن جاتا۔ وہ چند دنوں میں رفتہ رفتہ اس کا پورا جسم پھوڑوں سے بھر گیا۔ پھر ان میں پیپ پڑ گئی، پھر ان میں اتنی بدبو پڑ گئی کہ بندہ کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو بڑا کوئی ناک باندھ کر منہ لپیٹ کر اسے دیکھنے بھی جاتا، بالآخر اندر جا کوئی نہیں سکتا تھا، پھر یہ مر گیا۔ اتنی بدبو اور اتنا تعفن پھیلا کہ جب مر گیا تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کی میت اندر سے نکال کر کہیں دفن کی جائے۔ لہذا طے کیا گیا کہ یہی مکان اس پر گرا دو اور یہی اس کا مدفن بن جائے۔ چنانچہ وہ ارد گرد سے پتھر نکال کر وہ چھت اس پر گرا دی گئی، اوپر دیواریں پھینک دی گئیں۔
اور وہیں دفن ہو گیا۔ یہ صورت نازل ہوئی، یہ قرآن کا حصہ بن گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک صحابی کی کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ ہر نماز میں یہ صورت ضرور پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا، پوچھا کہ جی میں پڑھتا ہوں، ہر نماز میں ضرور پڑھتا ہوں، مجھے پسند ہے۔ اس نے آپ کی توہین کی، اللہ نے نام لے کر اس کو جواب دیا۔ حضور نے پسند نہیں فرمایا، فرمایا 30 پارے قرآن کریم ہے، تمہیں اور کوئی پڑھنے کو نہیں ملتی، اسے وظیفہ تو نہ بنا لو۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تو تھا، رشتہ دار تو تھا، جیسا بھی تھا وہ جانے، اس کا اللہ جانے۔ اللہ نے جو اس کے بارے کہا، اللہ کو حق حاصل ہے، وہ مالک ہے، وہ فرما سکتا ہے۔ اس کے پڑھے بغیر قرآن مکمل نہیں ہوتا، تلاوت ضروری ہے، لیکن اسے وظیفہ نہ بنایا جائے، حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ اسی طرح یہ احترام مریدوں کو مشائخ کا، شیخ کا بھی کرنا چاہیے۔ خود شیخ کی توہین کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس کے کسی تعلق دار رشتہ دار کی بھی توہین یا اس کا گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو کوئی جیسا بھی ہے وہ جانے، اس کا رب جانے۔ پھر بعض دوستوں کو یہ شوق ہے جو اپنے کو صاحب کشف کہتے ہیں، مجھے کشف ہوتا ہے۔ کشف تمہارا کوئی تو نہیں ہے۔ تو بعض لوگ عموماً مجھے یہ شکایت ہے ساتھیوں سے، کوئی سیاستدان، کوئی معروف مولوی، کوئی دوسرے طبقے کا آدمی مر جاتا ہے تو پھر وہ کشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اس کی نجات نہیں ہوئی اور اسے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ آپ کو کوئی سمجھ بھی آتی ہے تو آپ دعا کریں، یا اللہ سے معاف کر دے، اس کا اعلان نہ کرتے پھر۔ کوئی عام مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، تو ہر ایک کو پتہ ہے کافر کا انجام دوزخ ہے، بات ختم ہوگی۔ اس کا اعلان کرنے کی، کہ نام لے کر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جائز نہیں ہے۔ چہ جائے کہ کسی مسلمان کے بارے کہا جائے، ہرگز جائز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ جو مسلمان مرتا ہے اس کے ساتھ اچھا گمان رکھو، حسن ظن رکھو۔ اللہ بڑا کریم ہے، زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دیا ہو کسی نے تو جملہ کا ایک توبہ کا ایک جملہ اس کی معافی کے لیے کافی ہے۔ ہمیں کیا خبر کس نے مرتے وقت توبہ کر لی ہو، موت سے پہلے کر لی ہو، رجوع الی اللہ کر لی ہو۔ لہذا دنیا سے جانے والوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم ہر مومن سے حسن ظن رکھتے ہیں، ہمیں کسی کافر کے انجام کا کوئی شبہ نہیں۔ دو صحابہ میں جھگڑا ہو گیا، الجھ پڑے، خوش نصیب لوگ تھے، ذرا سی بات ہوتی بارگاہ رسالت میں پہنچ جاتی۔ بات بارگاہ رسالت میں پہنچی، بات کیا تھی؟ ایک نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے سچ کہا ہے، اس کا باپ، اس کا چچا، اس کا دادا سب دوست ہی ہیں، میں نے کون سا غلط کہا؟ جب وہ آپ پر ایمان نہیں لائے اور کفر پر مرے، آپ کی دعوت سنی، ایمان نہیں لائے، تو ان کے دوستی ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اس پر یہ ناراض ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ فرمائی تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ میرے رشتہ دار جو کفر پر مرے وہ جہنمی ہیں،
یہ میرا ایمان ہے۔ لیکن اس کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ انہیں دوست کی کہتا پھرے؟ آپ نے فرمایا یہ درست کہہ رہا، تمہیں کوئی حق حاصل نہیں کہ تم ان کا نام لے کر اس طرح کہتے پھرو، یہ ناجائز ہے، تمہیں کوئی حق حاصل نہیں، آپ نے منع فرما دیا۔ تو یہ جو صاحب کشف مرنے والوں کے بارے رائے دیتے ہیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کا حساب ہوگا، جواب دہی ہوگی، اور کشف کسی کی جاگیر نہیں ہے، جس نے دیا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس کے ضمن میں اگر اللہ کی نافرمانی کی جائے گی تو یہ مزید نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، لہذا ایسے لوگوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔